بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، عمران خان صاحب کے لیے ایک اچھی خبر، پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھی خبر ہے، اور مسلم نون کے لیے ایک بری خبر ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے حمزہ شہباز شریف نے ایک پیشن گوئی کی ہے، بڑی عجیب سی پیشن گوئی، اور بڑے اعتماد کے ساتھ انہوں نے وہ بات کی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا ورکر کنونشن کانا کے اندر ہونا تھا، اس کے جو امیدوار تھے نا، وکیل صاحب تھے افضال بھاٹ صاحب، ان کو ورکر کنونشن نہیں کرنے دیا گیا تھا، اور اس کی وجہ سے جو وکلا نے پولیس کو یہ خبردار کیا تھا کہ جو وکلا ہے ان کو گرفتار نہ کیا جائے، اگر آپ نے گرفتار کیا تو ہم سیشن عدالتوں میں آپ کا داخلہ روک دیں گے۔ اسی حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے وکلا اور بہت سے وکلا دوسرے بھی شامل تھے، انہوں نے آج سیشن کورٹ جو لاہور کے اندر تھی اس میں عدالت کے اندر پولیس کو نہیں آنے دیا، تو وکلا کی تالہ بندی ابھی جاری ہے۔ اس حوالے سے مزید اگر خبریں آئیں گی تو آپ لوگوں سے شیئر کر دیں گے۔ سب سے پہلے ناظرین حمزہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں آپ کو بتاتے چلے کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ ناظرین، حمزہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ نواز شریف کے خلاف جھوٹے جو کیسز ہیں وہ 8 فروری یعنی جو الیکشن کی ڈیٹ ہے اس سے پہلے ختم ہو جائیں گے، اور نواز شریف صاحب اس میں سرخرو ہو جائیں گے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی قیادت میں ہم معیشت کو ٹھیک کریں گے۔ اگلی حکومت جو ہے، ایک انہوں نے خواہش کا بھی اظہار کیا کہ اگلی حکومت جو ہے اس کو 10 سال کا آئینی تحفظ حاصل ہونا چاہیے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ معیشت کی گاڑی کو چلانے کے لیے ساری پارٹیوں کو زور لگانا چاہیے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں دوبارہ موقع ملا تو ہم ملک کی تقدیر کو بدل دیں گے۔ اور آخر میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی نے قوم کے پیسے لوٹے ہیں تو اسے حساب تو دینا ہوگا۔ اب ناظرین، حمزہ شہباز شریف صاحب نے یہ بات کی ہے، ایک تو انہوں نے پیشن گوئی کر دی کہ نواز شریف صاحب کے کیسز 8 فروری سے پہلے ختم ہو جائیں گے، اور جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ سے انہیں ریلیف ملا تھا تو وہ بھی اب کچھ دور نہیں ہے کہ اسلام آباد جو ہائی کورٹ ہے وہ ان کی دونوں اپیلیں سن کر اور انہیں باعزت بری کر دے۔ نواز شریف صاحب کی یہ خواہش بھی ہے کہ میری سزا معطل نہ ہو بلکہ مجھے باعزت بری کیا جائے، اور وہ الیکشن بھی لڑنا چاہتے ہیں۔ تو اب حمزہ شہباز شریف صاحب نے جو پیشن گوئی کی ہے یہ تقریباً وہی ہے جو ڈیل ان کی ہو چکی ہے، اسی ڈیل کے نتیجے میں جو پیشن گوئی حمزہ شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو بڑے آپ ان کا کانفیڈنٹ دیکھیں، ان کا اعتماد دیکھیں کہ کس طرح ایک ڈیل کر کے وہ آ رہے ہیں، اور ڈیل کرنے کے بعد وہ کتنے پورے اعتماد طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کے کیسز جھوٹے تھے اور وہ ختم ہو جائیں گے اور وہ سرخرو ہو جائیں گے، اور وہ ساتھ ان کا اعتماد اس بات پر دیکھیں کہ جس نے قوم کا پیسہ لوٹا ہے اسے حساب تو دینا ہوگا۔ اب یہ حمزہ شہباز شریف صاحب پتہ نہیں کس کو کہہ رہے ہیں، شاید اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، اپنے والد صاحب کو کہہ رہے ہیں، نواز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں، اور کس کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پیسہ لوٹا اور کس سے انہوں نے حساب لینا ہے۔ تو یہاں سے آپ ان کے اعتماد کا ذرا کانفیڈنٹ کا اندازہ کریں کہ کس کانفیڈنٹ کے ساتھ یہ اس طرح کے جھوٹ بولتے ہیں۔ اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب نے بھی اسی میں کہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے صدر پاکستان پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد صدر نے جو ہے آئین شکنی کی ہے، یعنی صدر آئین شکنی کی ہے تو ان کو اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ یعنی اسحاق ڈار صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ صدر پاکستان نے آئین شکنی کی ہے، انہیں استعفیٰ دینا چاہیے۔ تو اسحاق ڈار صاحب شاید یہ بھول گئے تھے کہ یہی پی ڈی ایم کی حکومت تھی جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے 90 روز کے اندر الیکشن کا حکم دیا تھا کے پی اور پنجاب کے اندر، تو انہوں نے مختلف وجوہات بتائی تھی کہ الیکشن نہیں ہو سکتے۔ کیا وہ آئین شکنی نہیں تھی؟ اسحاق ڈار صاحب سے 21 ارب روپے مانگے گئے تھے، اسحاق ڈار صاحب نے 21 ارب نہیں دیے تھے، تو اس آئین شکنی کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جن کی نگران حکومت جو ہے وہ 90 دن کی ہوتی ہے، لیکن آج وہ 4 مہینے سے بھی زیادہ، 5 مہینے 6 مہینے سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں۔ تو یہ کیا آئین شکنی نہیں ہے؟ یعنی کیا آئین شکنی صرف صدر پاکستان نے کی ہے؟ ان لوگوں نے نہیں کی جنہوں نے سپریم کورٹ کے حکم اور آئین اور قانون کے مطابق 90 روز کے اندر الیکشن ہونے تھے وہ الیکشن نہیں کروائے۔ اب اسحاق ڈار صاحب کو شاید وہ والی آئین شکنی تو یاد ہے جو کہ انہوں نے کی ہے صدر پاکستان نے، تو ان کو وہ والی آئین شکنی یاد نہیں ہے جو پی ڈی ایم کی پوری حکومت نے کبھی جناب لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بنا کے، کبھی پیسے نہیں ہیں اور کبھی کچھ کہہ کے، یعنی انتخابات سے بھاگنے کے بہانے بناتے رہے، تو اس کے اوپر بھی آئین شکنی کا جو ہے وہ کیس بننا چاہیے، بلکہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، بے شک صدر پاکستان پہ بھی لگائیں۔ اب ناظرین اگلی خبر کی طرف آتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو مشکل وقت آیا ہوا ہے اس میں اس کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، لیکن
ان کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے، اور اچھی خبر وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بڑے بڑے ارکان، بڑے بڑے رہنما جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ گئے تھے، اب ان میں سے کافی سارے ایسے رہنما ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں واپسی کی خواہش ظاہر کی ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے، نگران حکومت ہے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کو جو ہے بیرونی دنیا، خاص طور پہ آئی ایم ایف کے پیچھے بہت سے ملک کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پہ ان کو کہا ہے کہ الیکشن آپ پہلے کروائیں، الیکشن ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اور خالی انہوں نے الیکشن کا نہیں کہا، بلکہ آئی ایم ایف کی طرف سے یہ بھی پریشر ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہوئے نظر آئیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ، یعنی ایکولی جو ہے ان کی جو ہے انہیں الیکشن کمپین کرنے کی اجازت ہو۔ اب یہ جب پریشر آتا ہے تو جتنے بھی بڑے رہنما ہیں، چاہے وہ الیکٹیو والے ہیں یا نہیں ہے، تو ان کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ گراؤنڈ کے اوپر جو ووٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے، عوام جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی رستہ بنے اور ہم پاکستان تحریک انصاف میں واپس آ سکیں۔ اگر الیکشن فری اینڈ فیئر ہوتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کلین سویپ کر جائے گی۔ اب اس میں لیکن جس طرح فواد چودھری صاحب ہیں، کیونکہ وہ استحکام پاکستان پارٹی میں گئے تھے لیکن وہ فعال نہیں ہوئے، شاید وہ استحکام پاکستان پارٹی میں نہیں جانا چاہتے تھے۔ پہلے دن بھی جب وہ بیٹھے تھے تو بڑے شرمندگی انداز میں اس پہلی جو پریس کانفرنس تھی اس کے اندر بیٹھے تھے۔ تو اب یہ پریشر تو ضرور ڈالا جا رہا ہے ان کے اوپر کہ آپ جو ہیں ہر صورت میں استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہوں، اور شامل ہونے کے بعد وہاں صرف شامل نہیں ہونا بلکہ وہاں ہنسنے کی اور خوشی ہونے کی ایکٹنگ بھی کرنی ہے، یعنی یہ نہیں محسوس ہونا کہ آپ کسی پریشر کے ذریعے جو ہیں وہ استحکام پاکستان میں ڈالیں، بلکہ ہنسنے کی اور خوش ہونے کی ایکٹنگ کرنی ہے کہ آپ واقعی جو ہے نا خوشی سے استحکام پاکستان پارٹی میں جا رہے ہیں۔ تو یہ سارا پریشر آ رہا ہے، مگر پاکستان تحریک انصاف کی گڈ نیوز ہے کہ بہت سے ایسے رہنما جو چھوڑ گئے تھے وہ واپس آنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین اگلی خبر مسلم نون کے حوالے سے ہے۔ مسلم نون کے حوالے سے مسلم نون جو ہے اس سے پہلے یہ یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ بلوچستان عوامی نہضت پارٹی، جس کو باب پارٹی بھی کہتے ہیں، اس کو مسلم نون میں ضم کر دیا جائے گا اور مسلم نون میں شامل ہو جائے گی۔ اور مسلم نون جو ہے، کیونکہ جو بلوچستان عوامی نہضت پارٹی ہے اس کے اندر جتنے بھی رہنما ہیں وہ زیادہ تر الیکٹیبل ہیں، یعنی وہ اپنی نشست آرام سے جیت سکتے ہیں۔ تو مسلم نون کو یہ لگا تھا کہ چلو 8 سے 10 جو سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی وہ حاصل کر لیں گے، لیکن اب اس کو ایک بڑا دھچکا لگا۔ دھچکا کیا لگا کہ بی این پی نے انٹرا پارٹی الیکشن کروائے ہیں، یعنی پارٹی کے اندر انہوں نے الیکشن کروایا، اور الیکشن کے نتیجے میں جو بلوچستان عوامی نہضت پارٹی ہے اس کے جو نئے صدر مقرر ہوئے ہیں وہ ہے خالد مقصی صاحب۔ اور خالد مقصی صاحب جو ہی منتخب ہوئے انہوں نے واضح طور پہ اعلان کیا ہے کہ ہم کسی بھی پارٹی میں ضم نہیں ہونے جا رہے، یعنی ان کے نئے صدر نے، پہلے قدوس بزنجو صاحب تھے ان کو ہٹا دیا گیا، نئے صدر بن گیا، انہوں نے واضح طور پہ اعلان کر دیا کہ ہم کسی بھی پارٹی کے اندر نہیں جا رہے۔ تو جب وہ کسی پارٹی کے اندر نہیں جا رہے تو اس کا مطلب مسلم نون کے لیے بھی نہیں جا رہے۔ اب مسلم نون کو یہ دھچکا بھی ہے، ان کے دل میں بھی شکوک و شبہات بھی آ رہے ہیں کہ کیا ہم سے کوئی ڈبل گیم تو نہیں کی جا رہی، ادھر ہمیں یقین دلایا جا رہا ہے ادھر ہمیں کمزور کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سارے شکوک و شبہات بھی پیدا ہو چکے ہیں، لیکن بلوچستان عوامی نہضت پارٹی نے واضح طور پہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم کسی بھی پارٹی میں ضم نہیں ہو رہے۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔